نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اس جب قتلتم تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیا، الزام ایک دوسرے پر دینا شروع کر دیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، حالانکہ اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم نے چھپایا۔ چھپایا کس کو؟ قتل کو، قاتل کو، اور الزام قتل کو ایک دوسرے پہ ڈال کے معاملے کو مشتبہ کر دیا، تو اللہ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا، تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے فرمایا، اضربوہ بِبَعْضِہَا، اضربو تم مارو ہو اسے، بِبَعْضِہَا اس کے بعض پر، کَذَلِکَ یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، موتا، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہمارے مفسرین کی تفاسیر کے مطابق یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، یہ جو گائے ذبح کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے ذریعے سے گویا ایک مقتول کے قاتلوں کو سامنے لانا تھا، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ بات کیا ہوئی کہ اس وقت کو، اس موقع کو یاد کرو کہ جب تم میں سے ظاہر ہے کہ کسی ایک نے، تم سے مراد وہی ہیں کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا۔ اب آپ اس قتل کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، معاملہ مشتبہ ہو گیا، قاتل پکڑا نہیں جا رہا، اور وہ چھپا ہوا ہے اپنے چالاکیوں کے پیچھے، یا اپنے دوستوں کی چالاکیوں کے پیچھے، یا اپنے قبیلے کے افراد کی اس کی طاقت کے پیچھے، جی، تو قاتل ظاہر نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو ظاہری الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس قتل کو ظاہر کرنا ہے، اور کس طرح سے ظاہر کرنا ہے قاتل کو، تو ایک اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ وہ جو گائے ذبح کی ہے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول کے جسم پر مارو، اور مقتول زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، ایک تشریح یہ ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ قربانی کرنا اور قربانی کے خون پر گویا قسم کھانا، جی، یا گوشت پر قسم کھانا، یہ پرانی قوموں سے ہی یہ بات رائج ہے کہ اس پر قسم کھائیں آپ کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، یا اپنی صفائی دیں۔ جی، ہمارے ہاں بھی یعنی جس پہ شک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ صفائی دو، تو ہمارے ہاں قربانی یا خون یا کسی گوشت پر صفائی نہیں دی جاتی، ہمارے ہاں تو یعنی کتاب اللہ کو وہ بنایا جاتا ہے، جی، حلف لیا جاتا ہے، گواہ بنایا جاتا ہے، یا اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، یعنی قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کی جاتی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ طریقہ رائج تھا کہ قربانی کر کے اس کے گوشت پر قسم کھائی جائے، اور عقیدہ یہ تھا کہ جھوٹی قسم کھانے والا اس قربانی کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ جب یہ بات یقین کے درجے میں پہنچی ہوئی ہو کہ جی قربانی ہوئی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اگر اس پر کھڑے ہو کر قسم کھائی، یا یعنی اپنا الزام کی تردید کی، یا اپنی صفائی دی، تو یہ قربانی کی وجہ سے جھوٹ بولنے والا اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، یا وہ اپنا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ جب یہ بات عقیدہ بن جائے، ہاں جی، یقین ہو سب کو،
تو پھر کوئی آدمی بھی یہ ہمت نہیں کرتا کہ وہ اپنا منہ کالا کرے اور سب کے سامنے وہ یہ جھوٹی قسم کھا کر اس تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہو کہ جو ان کے عقیدے کے مطابق اس قربانی پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو پیش آنی ہے. ہاں جی، اس لیے اوائڈ کرتا ہے. تو اوائڈ کرنے کی وجہ سے بھی پکڑا جاتا ہے. ہاں جی، جب کہا جاتا ہے بتاؤ جی، اس وقت اس کو وہ بات نہیں وہ تردید کر پاتا اور ماننے کے علاوہ اسے کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے، ان کے بنی اسرائیل کے دور میں بھی تھا. تو اس طرح یعنی وہ قتل کر کے یہ جو قربانی کے گوشت پر قسم کھانا ہے جی، تو اس طرح سے وہ بندہ پکڑا گیا کہ جو قاتل تھا. اچھا، اب یہ اگلی بات جو ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو ایک بات تو وہی ظاہری ترجمہ ہے اس کا بالکل صاف صاف کہ جی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ وہ گوشت کا ٹکڑا مارا، مردہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا اور اس طرح سے قاتل کا پتہ چل گیا اور اس کو اس کی سزا مل گئی. تو لیکن دوسری بات اللہ نے یہ بھی فرمائی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے اندر زندگی ہے. قصاص یعنی اگر تمہاری جان جو ہے وہ محترم ہے اللہ کے یہاں اور اس جان کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس جان کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. انسانی جان کا اتنا احترام ہے. یہ تو ہماری ملوکیت میں بادشاہوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ انسانی جان کی قدر نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ایک تو جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا اور دوسرا اپنی بادشاہت کے اندر بھی بجائے اس کے کہ انسانی جانوں کا تحفظ کرتے، جس سے ذرا سا خطرہ محسوس ہوا اس کی گردن اڑا دی، جس نے سچ بولا اس کی زبان کھینچ لی، اور جس نے صحیح بات کہی یا صحیح مطالبہ رکھا یا انصاف قائم کرنے کا کے لیے کوئی پریشر پیدا کیا، دباؤ ڈالا، تو ان کو قید کروا دیا. تو اس طرح سے انسانی جانوں کی توہین ہوئی اور ہم پھر بادشاہوں کے ظلم بھگتتے برداشت کرتے کرتے انسانی جان کی احترام ہی سے نابلد ہو گئے، ناواقف ہو گئے. ہاں جی، انسانی جان جانے پہ ہمیں دکھ تو ہوتا ہے لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بے گناہ قتل ہو جائے تو پورا معاشرہ بے چین ہو جائے، اور جب تک قاتل کو سزا نہ ملے اس سے تو اسے چین نہ آئے، وہ چین سے نہ بیٹھے، وہ مضطرب رہے اور وہ اپنی کوشش جاری رکھے. ہاں جی، اور انسانی جان کی تحفظ اور احترام کو یقینی بنائے. تو یہ مطلب چیز ہمارے معاشرے میں اس درجے میں نہیں ہے. یعنی ہم افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زندگی ویسی معمول پہ آ جاتی ہے. یہ ایکسیڈنٹس میں مارے جانے والے لوگ یہ محترم ہیں. ایک آدمی پورے خاندان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تو مر گیا تو پورا خاندان جو ہے، بیوی بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی اور ساری ذمہ داری بیوہ پہ آ گئی. ہاں جی، بچے رول گئے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوا. لیکن ہمیں اس نوعیت کی ہم ان پہ دیکھ کے مطلب تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور کہیں امداد بھی کر دیتے ہیں اور دعا بھی نکل آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جو ارشادات عالیہ فرمائے ہیں، ہاں جی، وہ بھی ذہن میں آتے ہیں. مولوی حضرات مسجدوں میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی بے گناہ مارا گیا اور گھر سے نکلا تھا اچھا بھلا اپنے کام کے لیے، اور ایک ڈرائیور کی غفلت سے وہ جان سے گیا. تو اس پہ ہم مضطرب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس پہ بھی مضطرب ہونا چاہیے اور قابو پانا چاہیے. اور ہماری ایلیٹ کلاس یا رولنگ کلاس جو ہے وہ کس لیے ہے؟ حکمران جو ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کریں.
اسٹیٹ اس لیے ہوتی ہے جی، لیکن انہیں بھی پرواہ نہیں ہے، اور عوام بیچارے وہ تو مدد کے مستحق ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل و دانش رکھنے والے لوگوں، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں اور عقل سے کام لینے والے لوگوں، تمہارے لیے زندگی ہے۔ کس میں؟ قصاص میں، کہ کوئی قتل ہوا ہے تو اس کے قاتل کو انجام تک پہنچاؤ، یا تو دیت عائد کرو اس پہ کہ ساری زندگی کما کما کے وہ مقتول کے ورثاء کو پے کرتا رہے، یا پھر اس کا صفایا کرو۔ تو انسانی زندگی محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی محترم ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سماج کے اندر بھی انسانی زندگی کو کوئی قدر نہیں ہے، اور حالانکہ اللہ نے اس کی بڑی قدر کی ہے جی۔ جب یہ طالبان نے یہاں پہ دہشت گردی پھیلائی اور بے گناہ لوگ قتل ہونے لگ گئے، تو اس وقت یہ آیت بڑی پڑھ کے سنائی جاتی رہی کہ جس نے کسی ایک انسانی جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وہ صرف طالبان کے قتل کے لیے ہی تو نہیں تھی نا، یہ تو ہر قسم کے قتل کے لیے۔ اگر کسی جاگیردار نے قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اگر کسی طاقتور نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جی۔ اگر کسی نے اپنے مفادات یا اپنے راستے کے روڑے کو، اپنے راستے میں آنے والے فرد کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کھل کھیل دے دی لوگوں کو قتل کرنے کی اور انسانی جانوں سے کھیلنے کی تو اس نے بھی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے تو استعمال کریں، لیکن اس کے پورے مفہوم کو اس سے استفادہ نہ کریں۔ تو یہ بات تھی کہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عقل سے کام لینا یہ قرآن مجید جگہ جگہ آئے گا آپ کو، یعنی اور ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے۔ حالانکہ عقل جو ہے انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقل۔ انسان کا امتحان کس لیے ہے؟ عقل کی بنیاد پہ۔ آپ نے حق اور باطل کو کیسے جانچنا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ، اور آپ نے اپنے لیے اچھی راہیں کیسے تجویز کرنی ہے؟ عقل کی بنیاد پر۔ اتنا سارا جو علم وجود میں آ گیا ہے کیسے وجود میں آیا؟ عقل کی بنیاد پہ، اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ عقل کی بنیاد پہ۔ قرآن مجید جو ہے یہ 30 پاروں میں ہے، اس کی جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں یا تو وہ فرمان مصطفیٰ ہے اور باقی عقل انسانی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید بھی عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے اور دانشوروں سے خطاب کرتا ہے، اہل عقل و دانش سے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی اپنی عقل کے استعمال پوری عقل استعمال کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ علوم پیدا کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم دنیا سے آگے ہوں، دنیا کے پیچھے نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔